آثار نبوت کا ظہور۔ عمر مبارک کی 40ویں بہار شروع ہو گئی۔ اب آپ پر وہ حقیقت کھلنی شروع ہو گئی جس کی آرزو میں آپ جی رہے تھے، جس کی برسوں سے تلاش تھی اور جس کے لیے آپ انتہائی بے تاب تھے۔ سال ہر سال کی عبادت اور ریاضت سے روح میں روشنی پھوٹ پڑی، دل آئینے کی طرح چمک اٹھا، باطن یکایک دمک اٹھا اور آپ پر ہدایت کا الہام ہونے لگا۔ آپ کو سچے خواب نظر آنے شروع ہوئے، ان سے آپ پر حقیقت کھل گئی۔ تاریکی کے وہ پردے تار تار ہو گئے جنہیں چاک کرنے کے لیے آپ بے چین تھے۔ آپ کے سامنے حق و ہدایت کی شاہراہ روشن ہو گئی۔ آپ نے خواب میں دیکھا دنیا کی رنگینی 4 دن کی چاندنی ہے، یہاں کی راحتیں اور لذتیں وقتی اور فانی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوا قوم کتنی غلط باتوں میں گرفتار ہے، اس کے عقیدوں میں کتنا بگاڑ ہے، وہ سیدھی راہ سے کتنی دور ہے۔ آپ یہ جان گئے تنہا اللہ ہی سب کا معبود ہے، وہی سب کا الہ ہے، وہی سب کا حاکم ہے، سارے اختیارات کا مالک وہی ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، سارے انسان اسی کے بندے ہیں، زمین و آسمان اسی کے تابع ہیں، وہ سب کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ ذرہ برابر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی، بدی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی۔ آپ کو برابر سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ جو باتیں جاننے کے لیے آپ بے چین تھے، جن کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آپ بے قرار تھے، اب وہ سورج چاند کی طرح روشن ہو گئی۔ حق بالکل عیاں ہو کر سامنے آ گیا، باطل کی ساری حقیقت آپ پر واضح ہو گئی۔ اس سے آپ کو بے حد خوشی ہوئی، دل گلاب کی طرح کھل اٹھا، سینہ نور ایمان سے دمک اٹھا، لیکن ساتھ ہی گھبراہٹ بھی ہوئی۔ آپ کو ایک زمانے سے حقیقت کی تلاش تھی، اس حقیقت کو پا کر آپ کو بے پناہ خوشی ہوئی، لیکن اس کا اعلان کرنے پر قوم کا کیا رویہ ہوگا، یہ سوچ کر آپ گھبرا اٹھے، خوف سے دل لرزنے لگا۔ اللہ نے آپ کو ہدایت دی، آپ کو وہ راہ سجائی جو اس کے نیک بندوں کی راہ ہے، لیکن قوم تو گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہے۔ اسے ہدایت کی شاہراہ پر کون لائے گا؟ باطل سے اسے بیزار کون کرے گا؟ حق کو اس کے دل میں کون اتارے گا؟ جب خواب صبح کی طرح روشن ہو جاتا، اس کی تعبیر کھل کر سامنے آ جاتی اور نامعلوم باتیں بھی معلوم ہو جاتی، تو آپ فکر مند ہوتے اور ذہن میں طرح طرح کے خیالات گونجنے لگتے۔ آپ نے ختیجہ کو سارا حال سنایا، دل پر جو بیت رہی تھی وہ بھی بتائی۔ ختیجہ نے ساری باتیں توجہ سے سنی، پھر آپ کی ڈھارس بندھائی۔ میرے سرتاج، آپ فکر نہ کریں، آپ جیسے پر شیطان کہاں رہا پا سکتا ہے۔ اس سال رمضان آیا تو پھر آپ غار ہیرا چلے گئے، ہر چیز سے کٹ کر غور و فکر اور عبادت میں لگ گئے۔ کسی وقت گھر والے بھی آ جاتے، وہ آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے اور آپ کے لیے کچھ کھانا پانی بھی رکھ جاتے۔ غریب محتاج بھی آتے رہتے اور آپ کی سخاوت سے سیراب ہوتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد اور آپ کا اضطراب۔ یوں ہی رمضان کے کچھ دن گزر گئے۔ ایک روز آپ غار ہیرا میں آرام کر رہے تھے، صبح کا وقت تھا، اچانک ایک فرشتہ دکھائی دیا، انتہائی حسین و جمیل فرشتہ، ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا تھا۔ بولا، اقرا، پڑھو۔ آپ بہت گھبرائے، فرمایا، ماں اقرا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ جسم مبارک کو بھینچ رہا ہو، پھر چھوڑ دیا اور کہا، اقرا، پڑھو۔ فرمایا، ماں اقرا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ کو پھر محسوس ہوا جیسے وہ جسم مبارک کو بھینچ رہا ہو، پھر چھوڑ دیا اور کہا، اقرا، پڑھو۔ آپ کو اندیشہ ہوا وہ پھر جسم مبارک کو بھینچے گا اور اس بار اور زور سے بھینچے گا۔ فرمایا، ماذا اقرا، کیا پڑھوں؟ فرشتے نے کہا، اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ فرشتے کے بتانے پر آپ نے یہ آیتیں پڑھی، پڑھتے ہی یاد ہو گئیں۔
ذہن پر نقش ہو گئیں۔ پھر فرشتہ چلا گیا۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ خوف سے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آپ سہمی سہمی نگاہوں سے غار میں ہر طرف دیکھنے لگے۔ حیرانی اور پریشانی کا عالم تھا۔ دل دل میں سوچنے لگے، ابھی مجھ سے کس نے باتیں کی؟ کون مجھے پڑھا کر گیا ہے؟ پھر تیزی سے غار ہرا کے باہر آئے۔ اب آپ پہاڑی کی گھاٹیوں سے گزرنے لگے۔ پورا جسم کانپ رہا تھا۔ دل میں بار بار خیال آتا، شروع میں جو خواب نظر آئے وہ تو بالکل صحیح نکلے۔ ان سے بہت سی نئی نئی باتیں معلوم ہو گئیں۔ جس کی تلاش تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ لیکن وہ کون تھا جو ابھی یہاں کھڑا تھا؟ وہ کون تھا جو پڑھنے کو کہہ رہا تھا؟ اچانک ایک آواز آئی، محمد! آپ نے گھبرا کر سر اوپر اٹھایا۔ دیکھا تو وہی فرشتہ آدمی کی صورت میں کھڑا تھا۔ وہ پکار کر کہہ رہا تھا، محمد، اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ میں آپ کے پاس اس کی وحی لے کر آیا تھا۔ میں جبرائیل امین ہوں، میں وحی کا فرشتہ ہوں۔ آپ کی گھبراہٹ اور بڑھی۔ کبھی دائیں طرف دیکھتے، کبھی بائیں طرف، لیکن جدھر دیکھتے وہی نظر آتا، جدھر رخ کرتے وہی موجود ہوتا۔ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، نظریں نیچی کریں یا اوپر اٹھائیں، ہر طرف اور ہر جگہ وہی تھا۔ بہت دیر ہو گئی۔ آپ یوں ہی کھڑے رہے اور نہ جانے کیا کیا سوچتے رہے۔ ادھر بی بی خدیجہ نے غار میں آپ کے پاس آدمی بھیجا، آپ وہاں نہ ملے۔ رشتے داروں کے یہاں دکھوایا، وہاں بھی نہ تھے۔ یہاں وہاں آدمی دوڑایا، لیکن نہ ملنا تھا، نہ ملے۔ پھر فرشتہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس آئے، خوف سے لرزتے ہوئے، پسینے میں نہائے ہوئے۔ آتے ہی فرمایا، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔ بی بی خدیجہ نے چادر اڑا دی۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر وہ گھبرائیں۔ دل میں خیالات امڑنے لگے۔ کیا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی؟ کیا تب پہ لرزہ ہو گیا؟ کیا کوئی آفت آ پڑی؟